إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے، جو ذات اعلیٰ و بالا ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے. درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، سید الشہداء، سید الصلحاء، امام الانبیاء، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو عرش والے رب عظیم نے ہم سب کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر اور اسوہ حسنہ، اسوہ کامل بنا کر مبعوث فرمایا ہے. حضرات گرامی، اسلام قبول کرنے کے بعد اور ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان ارکان کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ صالح اعمال اور نیک اعمال، ان کی بہت اہمیت ہے. اگر ایمان ہے، صالح اعمال نہیں ہیں، تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا صالح اعمال تو انسان کرتا ہے لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو ان نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. غیر مسلموں میں بھی کئی ایسے ہیں جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، مکمل طور پر تو نہیں، چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اندر بھی وہ اسلام اس کو نیکی کہتا ہے، نیک اعمال کہتا ہے، اور وہ بجا آوری کرتے لاتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، عمل کرتے ہیں. عملی طور پر ہم سے بھی کئی معاملات میں وہ آگے ہیں، مگر فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم ہیں. اور ہم لوگ، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام اور کچھ نہ کچھ ایمان کی دولت سے یا ایمان کے چند ذرات سے
تھوڑے بہت ایمان سے نوازا ہے، مگر ہم صالح اور نیک اعمال سے محروم ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے یہی صورتحال رہی اور نزع کا وقت آ گیا، وقت اجل آ گیا، مقررہ وقت آ گیا، تو پھر یہ اسلام اور یہ ایمان کی تھوڑی بہت رمق اور چند ایک ذرات یہ کچھ فائدہ نہیں دیں گے اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ نیک اعمال کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ گویا کہ ایمان اور نیک اعمال دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک چیز سے محروم رہنے والا وہ ذلیل ہو جائے گا، جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا۔ حضرات گرامی، یہ ایمان، یہ نیک اعمال اللہ رب العزت نے سورۃ العصر میں تذکرہ فرمایا ہے، سورۃ التین میں بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر قرآن کریم کے متعدد اور سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے ایمان کا اور نیک اعمال کا، دونوں کا اکٹھا تذکرہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ رب العزت ویسے ہی فرما دے تو ہمیں اللہ رب العزت کی بات پر یقین ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر سچی، صاف، شفاف اور اطیب بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا زمانے کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، آگے تخصیص کی ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو خود بھی صرف خود حق پر نہیں بلکہ لوگوں کو بھی حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صرف خود صبر پر کار بند نہیں، لوگوں کو بھی یہ تلقین کرتے ہیں کہ بھائی صبر کا مظاہرہ کیا کرو، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ چار صفات جن کے اندر پائی جاتی ہیں، فرمایا وہ کامیاب انسان ہیں، باقی سارے انسان ناکام ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اب غور کریں کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، پہلے ایک تو ہم نیک اعمال کریں اور دوسرا ایمان بڑھائیں، اور جب ہم نیک اعمال کریں گے ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ نیک عمل سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن کی تلاوت کریں، ایمان بڑھے گا۔ ایمان کچھ نہ کچھ، ایمان ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ ایمان کی پیارے نبی نے فرمایا 70 کے سے زیادہ شاخیں، اور ایمان انسان کے، اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اندر کے ساتھ ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ہم سارے مسلمان تو ہیں لیکن سارے مومن نہیں ہیں۔ مومن بندہ کب بنتا ہے؟ جب ایمان کے کمال درجے کو پہنچتا ہے، جب اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبات میں عرض کیا تھا، استقامت اسے نہیں کہتے، ایمان پر استقامت، اسلام پر استقامت اسے نہیں کہتے کہ جن نے لایا گلی انہیں نال ٹور چلی، کہ کسی نے کیا کہا کہ فلاں درگاہ پر، خانقاہ پر جا کر چڑھاوا چڑھا دو تو جناب آپ کی یہ مراد پوری ہو جائے گی، یا کہا کہ نہیں جی سود کے بغیر، رشوت کے بغیر گزارا نہیں، یہ سب چلتا ہے، اسے ایمان نہیں کہتے، اسے ایمان پر استقامت نہیں کہتے۔ اگر اس طرح کا ہے تو پھر اللہ ہی معاف فرمائے۔ یہ تو بظاہر تو اسلام اور ایمان کی نعرے اور دعوے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر لوگ ان قباحتوں سے بچے ہوئے ہیں اور چند ایک ایمان کے کچھ ذرات موجود ہیں، پھر جب نیک عمل کریں گے ایمان بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن میں عرض کرنے لگا تھا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ چور چوری کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکلے گا تو ایسی غلیظ حرکت کرے گا۔ تو ایمان کیسے بڑھتا ہے؟
جب نیک اعمال کریں گے، نماز پڑھیں گے تو ایمان بڑھے گا، قرآن کی تلاوت سنیں گے ایمان بڑھے گا، صدقہ و خیرات کریں گے کہ جی رزق میں برکت ہوتی ہے، ایمان بڑھے گا۔ کوئی بھی نیک اعمال ہو، وہ قولی عبادت ہو، وہ مالی ہو، وہ بدنی ہو، نیک عمل ہے ذریعہ ایمان کو بڑھانے کا۔ ہم نیک اعمال بھی کریں اور ایمان کو بڑھائیں، اور نیک عمل ایمان کو آٹومیٹک بڑھا دے گا۔ حضرات گرامی، یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں مختصر وقت میں، کہ یہ نیک اعمال وہ اشفاق احمد جو مشہور ادیب گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ نیکیاں کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کل کلا اگر طوفان آیا تو یہی نیکیاں تمہیں کشتیوں کا کام دیں گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بڑا خوبصورت ہے، بار بار میں اکثر دہراتا ہوں، اللہ مجھے بھی آپ سب کو توفیق دے کہ زندگی میں اتنی نیکیاں کرو، تندرستی میں اتنی نیکیاں کرو کہ اگر کل کلا تم بیمار ہو جاؤ تو وہ بیماری کی حالت میں جو تم نیکیوں سے محروم رہو یا کم کرو، وہ ایڈوانس جو نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ تمہاری ان دنوں میں کفایت، وہ تلافی کا سبب بن جائیں۔ اور زندگی میں اتنی نیکیاں کرو، اتنی نیکیاں کرو کہ مر جاؤ وہ نیکیوں کا فیض جاری رہے۔ ان لوگوں کو فکر تھی، اور وہ لوگ اس کے لیے دن رات کودتے تھے، اور سلف صالحین کا یہ طرز عمل تھا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص ایک نماز پڑھ لی ہے نا، دوسری نماز کا منتظر ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ 12 بج گئے ہیں، 12:10 ہو گئے ہیں، 20 بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ یار اذان کا وقت ہونے والا ہے، منتظر ہے۔ جیسے ہم مہمان کے منتظر ہوتے ہیں یا گاڑی کے منتظر ہوتے ہیں اور اس کے لیے بڑے پابند ہوتے ہیں، کیا ہم نماز کے لیے بھی پابند ہوتے ہیں؟ ڈیوٹی پر ٹائم دیکھ رہے ہیں، جی ہاں حاضری لگے گی، چوری صاحب پوچھیں گے دفتر میں لیٹ پہنچے تو کلاس لگ جائے گی، وہاں تو ہم منتظر ہوتے ہیں اور لمبی قطاروں میں لگتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اور ٹوٹ کر پڑتے ہیں کھانے پر۔ سب کا ایسا نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں حضرات گرامی، لیکن ہم منتظر رہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا جو ایک نماز پڑھ لیتا ہے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، دوسری پڑھ لی تیسری کا انتظار کرتا ہے، راجل قلب معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ۔ یہ روحانیت کا مرکز ہے، یہ اس کو دنیا میں جنت قرار دیا گیا ہے، یہاں سے آ کر سکون ملتا ہے۔ جیسا کہ کسی دانشور نے کہا تھا، یہ حدیث نہیں ہے، کسی دانشور کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، مچھلی کو پانی سے نکالنے اس کی زندگی ختم، مومن مسجد سے دور ہو گیا، مسلمان مسجد سے دور ہو گیا، اس کی زندگی ختم۔ بظاہر سانسیں لے رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک مردہ ضمیر والا ہے، مردہ دل والا ہے۔ نیک اعمال، اس کی رغبت، اس کا شوق، اس کا شائق بن جانا، یار مجھے موقع ملے میں نیکی کر گزروں۔ سلف صالحین رمضان المبارک کی آمد سے کئی ماہ اور کئی دن قبل یہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ یہ مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں زندگی دے، تندرستی دے، ہم اس کے روزے رکھیں، ہم اس کی راتوں کا قیام کریں، ہم تلاوت کریں، ہم صدقہ کریں۔ بڑے سنہری موقع ہے، یہ سنہری مواقع ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، اہم اوقات ہیں، نیکیوں کا موسم بہار ہے، کاش ہمیں مل جائے۔ اس کے لیے کئی دن، کئی مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا افسردہ ہوتے تھے اور یہی دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نیکی کی توفیق مل جائے اور پھر قبولیت، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا نیکی کرنے کے بعد، نیکی اللہ کی رضا کے لیے، تب نیکی قبول ہوگی۔ اتنا عظیم عمل، بیت اللہ کا گھر تعمیر کیا، دعائیں کر رہے ہیں اللہ تو اس کو قبول بھی کر لے، تو اس کو قبول بھی کر لے۔ نیکی کے بعد نیکی مل جانا، یہ بھی ایک کسی دانشور نے کہا ہے قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ اور نیکی کے بعد نیکیوں سے دور ہو جانا، محروم ہو جانا، اور یہ سمجھے کہ پھر شاید اللہ ہمارے اوپر ناراض ہے، شاید
اللہ رب العزت کو میری نیکی پسند نہیں آئی یا قبول نہیں ہوئی، مجھے دوبارہ مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اور جو لوگ کامیاب ہوں گے، نیک اعمال والے ہوں گے، نیک اعمال کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے مختلف مقامات پر، قرآن کریم اور حدیث میں بھی آتا ہے۔ مفسرین نے اس کی روشنی میں، شارحین نے لکھا ہے نیک اعمال 5 طرق سے کل قیامت کے دن دکھائے جائیں گے، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی اس کی جھلکیاں ملیں گی۔ میدان محشر میں تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، قبر تو ایک پہلا دروازہ ہے، وہ اس میں نبی کریم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ انسان کی یہ سماعت، یہ بصارت، یہ چمڑے، یہ چمڑیاں یہ گواہی دیں گی بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتا۔ زبان گنگ ہو جائے گی، زبان گنگ ہو جائے گی، زبان نہیں بولے گی، یہ انگ انگ بول کر بتائے گا۔ ہاتھ بتائے گا کہ اس نے ہاتھ سے کیا کیا ہے، پاؤں بتائے گا یہ کدھر کو چل کر گیا ہے، انگ انگ بولے گا، انسان کا پورا وجود بولے گا۔ یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے قیامت کے دن نیک اعمال دکھائے جائیں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کا جسم اس کے گناہوں پر اس کے خلاف ہی گواہی دے گا، اور دوسری صورت زمین کا وہ قطع، زمین کا وہ ٹکڑا وہ گواہی دے گا کہ اس نے فلاں، یہ اس جگہ پر بیٹھ کر، اس شخص نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر فلاں برائی کی تھی۔ زمین بولے گی، زمین کا وہ قطع بولے گا، ٹکڑا بولے گا، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین ساری خبریں باہر نکال دے گی۔ لوگوں سے تو اوجر رہا، لیکن اللہ رب العزت یہ زمین کو کہیں گے، زمین بول کر بتائے گا، زمین کا یہ ٹکڑا بول کر بتائے گا۔ اسی لیے تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ چٹان پر ہو یا آسمان و زمین میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور لے آئے گا جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ دوسری صورت ہے نیک اور برے اعمال واضح ہونے کی، کہ وہ زمین کا وہ حصہ بول کر بتائے گا کہ اس نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر، اس جگہ پر بیٹھ کر یہ کام کیا تھا، یہ نیکی کی تھی، یہ برائی کی تھی۔ تیسرے نمبر پر نامہ اعمال سامنے ہوگا، نامہ اعمال قیامت کے دن۔ اقرا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا، اللہ رب العزت فرمائیں گے پڑھ لو یہ کتاب، یہی تمہارے اس احتساب اور محاسبے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے کندھے پر، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف نیکیاں نوٹ ہو رہی ہیں، برائیاں نوٹ ہو رہی ہیں، یہ اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، دفتر اور کتابیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ وہ کتاب ہوگی، میدان محشر ہوگا، سب کچھ شروع سے لے کر اینڈ تک، زندگی کے آخری سانس تک نکھر کر سامنے آ جائے گا، سارا ریکارڈ محفوظ ہوگا، پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں کا۔ کتنے بڑے بڑے وہ دفتر ہوں گے، اور بندہ دیکھ کر کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، ہائے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاھا مگر اسے شمار کر لیا ہے۔ یہ ہے تیسری صورت اعمالوں کی، اعمال نامہ پیش ہونے کی، تحریری طور پر ہوگا۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر ترازو قائم کیا جائے گا، ترازو قائم، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ رب العزت ترازو قائم کریں گے اور کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ قیامت والا دن ہوگا یہ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا
وہ تو خوش و خرم ہوگا، عیش و عشرت والی زندگی میں، اور راضی اور خوش ہوگا. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا برائیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، فرمایا ہاویہ، وہ جہنم کی وادی ہاویہ کے اندر ہوگا. اعمال تولے جائیں گے. بعض نام نہاد دانشوروں نے یہ کہا کہ اعمال کا تو وزن نہیں ہوگا، یہ کیسے تولے جائیں گے؟ ایسے بھی فرق دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ رب العزت ترازو قائم کریں گے. اور جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ ترازو کو بھر دیتا ہے. اور اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا. وہ بندہ بھی آئے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی نیکیاں تو نہیں ہوں گی، لیکن ایک نیکی صدق کے دل کے ساتھ اس نے توحید والا کلمہ پڑھا تھا، اس کی ساری برائیاں ایک طرف، صرف وہ ایک کلمہ اس کی وجہ سے اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ جو برائیوں والا ہے وہ اوپر چلا جائے گا، وہ اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دے جس نے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کیا. یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا اور در در کی ٹھوکریں، در در کی خاک چھان رہا ہے، در در پہ اپنی جبین کو جھکا رہا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہے. ایسا نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ چوتھا طریقہ ہے اعمال دکھائے جانے کا. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ترازو قائم کریں گے. کہتے ہیں جی اعمال کا وزن، انہوں نے اعتراض کیا کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ محدثین نے اس کا پھر منہ توڑ جواب دیا ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، منکروں کو پھر جواب نہ آیا. آپ تو دیکھیں دانشوروں نے، بعض واقعتاً عقل اور فہم اور شعور رکھنے والوں نے یہ جواب نے کہا دیکھو تھرمامیٹر ہے، اس سے بخار کا پتہ، بخار ہمیں نظر آتا ہے لیکن پتہ چل جاتا ہے، تھرمامیٹر پتہ. یہ انسان کی بنائی ہوئی ایجادات، انسان کی کی ہوئی ایجادات یہ پتہ چلا سکتی ہیں. ہوا ایک وزن رکھتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. نیک اعمال کا ایک وزن ہوگا، ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وزن نہیں ہوگا. ایسا نہیں، یہ تو کلام اللہ کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. ایک عقلی دلیل ہوتی ہے، ایک نقلی دلیل ہوتی ہے. نقلی دلیل اسے کہتے ہیں جو قرآن سے نقل کی گئی ہو، قرآن سے لی گئی ہو، حدیث سے لی گئی ہو. ایک عقلی دلیل ہوتی ہے. عقلی دلیل، بعض لوگ عقل کے جو عقل کو سامنے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی عقل نہیں مانتی، عقل تسلیم نہیں کرتی. امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا تھا عقل کو وحی کی روشنی میں استعمال کرو. اور یوں بھی سادہ انداز میں کہ عقل دے نال دین سمجھیدہ ہے، عقل دے نال دین سمجھیدہ ہے، عقل دے نال دین بنائیدہ نہیں. عقل دے نال دین سمجھیدہ ہے، عقل دے نال دین بنائیدہ نہیں. اگر کوئی کہے کہ میری عقل تسلیم نہیں کرتی، فلاں یہ عمل ایسا ہے، ایسا ہے، پیارے نبی کا فرمان ایسا ہے، میری عقل نہیں مانتی، یہ کیسا ہے؟ تیری عقل مانے نہ مانے، محمد مصطفیٰ کا فرمان پر حق ہے، اللہ رب العزت کا کلام پر حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مرارجی ڈیسائی، نام میں شاید غلطی نہ ہو جائے، انڈیا کا کہتے ہیں صدر تھا. وہ کہتا تھا میں اپنا ہی پیشاب کر کے خود پی لوں تو مجھے بہت ساری بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے. ایسے بھی جاہل دنیا میں تھے، اور انہی کے پیروکار، انہی کے چیلے اور انہی کی جیسی سوچ رکھنے والے آج کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں قرآن کی اس بات کو ہم کیسے مانیں، عقل تسلیم نہیں کرتی. حدیث کے اندر فلاں الفاظ ہیں، ہم کیسے مانیں، عقل تسلیم نہیں کرتی. سینکڑوں احادیث کا انکار کیا ہے اور بہت سارے مسلمانوں نے انکار کیا ہے کہ عقل نہیں مانتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی مثال عرض کروں گا، مثالیں تو بہت ساری ڈھیر لگ جائیں. آپ نے فرمایا کہ دودھ پیتا ہوا شیر خار بچہ، دودھ جو پیتا ہے وہ پیشاب کر دے تو پانی لے کر چھینٹے مارے جائیں، اور بیٹی کا پیشاب ہو، دودھ پیتی شیر خار بچی ہو تو اس کو دھویا جائے. لیکن بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیسی بات ہوئی، عقل نہیں مانتی. وہ اس کو اپوزٹ کرتے ہیں حدیث کے.
ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر حق ہے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیں جب محمد مصطفیٰ کی بات آئے جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ رب العزت ترازو قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی عدالت سراپا انصاف والی عدالت ہے، اعمال نامہ تولا جائے گا، اس کا وزن ہوگا، اچھے عمل کا بھی برے عمل کا بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر چڑھے، کمزور سی دبلی پتلی پنڈلیاں تھیں، بعض صحابہ دیکھ کر مسکرا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اوپر چڑھے، ہوا کے ساتھ پنڈلی کا ایسا کپڑا اوپر ہوا، چادر وغیرہ اوپر ہوئی تو بعض لوگ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا ہنستے ہو عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر؟ احد پہاڑ ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی ایک پلڑے میں ہو، احد پہاڑ بھی اتنا وزنی نہیں ہے جتنے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی وزنی ہے۔ حالانکہ پنڈلیاں ہلکی سی، ان کا وزن نہیں ہے بازار، یہ نیک اعمال کا وزن ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی آخری حدیث نقل کرتے ہیں، اوپر یہ باب باندھتے ہیں، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ساتھ حدیث لاتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر ادا کرنے کے لیے بہت آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، جو ترازو میں تولے جائیں گے تو بڑے بھاری ہوں گے۔ وہ کیا کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرات میں نے عرض کیا کہ یہ چوتھا طریقہ ہوگا اعمال دکھائے جانے کا کل قیامت کے دن۔ پانچواں اور آخری طریقہ کہ نیک عمل خوبصورت انسان کی شکل دھارے گا قبر میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل جو ہوگا نا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیک اعمال، یہ قرآن کی تلاوت، یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ عبادات اللہ رب العزت کے لیے کی ہوئی صدق کے دل کے ساتھ اور عقیدہ توحید دل میں رکھے ہوئے، جس نے ایسی حالت میں موت پائی، نیک اعمال انسان کی شکل میں آئے گا اور وہ خوبصورت لباس میں ہوگا، خوبصورت اس کی شکل ہوگی، خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ وہ انسان کہے گا اور تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ اور اسی طرح جو بدبخت ہوگا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، برے اعمال ڈرونی شکل میں آئیں گے، قبر کے اندر اس کو آ کر ڈرائیں گے کہ ہم تمہارے برے اعمال ہیں۔ یہ 5 طرق اور 5 طریقے مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ اعمال اس طرح دکھائے جائیں۔ نیک اعمال کریں، نیک اعمال، اور اس قدر نیکیاں کریں کہ وہ نیکیوں کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ زندگی میں اتنی نیکیاں کرو اور مر جاؤ تمہاری وہ نیکیوں کا فیض جاری رہے۔ مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے انقطع اعمالہ، اس کے اعمال سارے منقطع ہو جاتے ہیں، اس کا اعمال سے نیکیوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ، اس نے کوئی درخت لگا دیا، اس نے کنواں کھدوا دیا، مسجد بنا دی، کوئی خیر کا رفع عامہ کا کام کروا دیا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا اپنے ہاتھ سے جو کر کے گیا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، شاگرد ہیں، ان کو خیر کی بات بتائی ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس استاذ کو، اس مرنے والے کے درجات بلند ہوتے رہے۔ اسی لیے تو استاد کو روحانی والد کہا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کی نیک اولاد جو نیکیاں کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، رسمی کہ اولاد ساری زندگی سارا سال نماز نہیں پڑھتی، سال میں برسی رکھی ہے، اب 50 60 100 لوگ بلائے جائیں گے، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، ابا جی کو بخش دیا گیا ہے، سارے سال وہ نماز نہیں پڑھتا، بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، بیٹے نماز نہیں پڑھتے، بیوی بے نماز چھوڑ کر گیا ہے،
ایسی اولاد صدقہ جاریہ نہیں ہوگی۔ مستقل مزاج اولاد، مستقل مزاج بیوی جو نیکیوں پر استقامت اور استقلال رکھتی ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ پچھلے دنوں استاذ القراء قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمہ اللہ، تقریباً وہ 50-52 سال کے قریب انہوں نے وفات پائی، اور ان کو لوگ جانتے ہیں، قرات کی دنیا میں ان کا ایک نام ہے، اپنے بھی بیگانے بھی، اور ہم اثر لوگ بھی، اور جس ادارے میں تھے جامعہ سلفیہ میں، ہر ایک غمگین تھا، میں نے ہر ایک کو غمگین دیکھا ہے، وگرنہ بسا اوقات، اور آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، فوتگی ہو جاتی ہے نا، مرنے والے کے ساتھ 5-7 پیچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے دفع ہویا مریا، یا کوئی نہ کوئی خام خواہ ناراض ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ ایک روحانی شخصیت تھی، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح اس سے پچھلے جمعے جو ہے، یہ پچھلا جمعہ جو گزرا ہے، ایک نوجوان تھا، اس نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کیا ہے، قرات کی ڈگری حاصل کی ہے، عالم دین کی درس نظامی کی، آج آخری پیپر دیا، کل اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی ساری کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خادم بن کر گزاری ہے، وہ دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ ان پر آنسو بہائیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے، جن کا خونی رشتہ تک نہیں ہوتا، وہ رشتہ داروں سے زیادہ رو رہے ہوتے ہیں دینی رشتے کی بنیاد پر۔ اور ان کے لیے قاری نوید صاحب ہیں، انہوں نے وہاں وہ بیان کرنے والے ایک صاحب نے بیان کیا کہ ماشاءاللہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ جاریہ، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور حدیث میں جو دوسرا آتا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کوئی نیکی کر جائے، انہوں نے جو مرکز بنایا خیر کا، وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور تیسرے نمبر پر ان کی اولاد بہت نیک ہے، وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان ہوئی، تینوں چیزوں سے اللہ رب العزت نے نوازا، اور یہ قرآن پیارے نبی نے فرمایا تھا سفارشی بن کر آئے گا۔ یہاں سے لاہور سے تلاوت کی، وہاں اسلام آباد تلاوت کے لیے، کراچی تلاوت کے لیے، دن رات قرآن کی تلاوت میں، اور قرآن کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اور آج ہر درد دل رکھنے والا اور ان کو جاننے والا، وہ کسی نے سوشل میڈیا پر سنا ہو یا عملی طور پر سامنے بیٹھ کر تلاوت سنی ہو، وہ محظوظ آج بھی ہے، ہوتا ہے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد کل بھی محظوظ ہوتا تھا۔ ہمارے سلف صالحین اور نیک لوگ، اور یہ خلا کبھی پور نہیں ہوتا، اچھے لوگ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجئے۔ آج کا خطبہ جمعہ کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ نیک اعمال کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، اللہ یہ ہمیں مہینہ دیکھنا نصیب کر دے، اللہ اس کی بابرکت ساعتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا، اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پیارے بھائیوں، یہ نیک اعمال ہی ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے، یہ نیک اعمال ہی ہیں جو ایمان بڑھاتے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔